بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ان دنوں سوشل میڈیا پہ گستاخ رسول وسیم بلوچ کے طرفدار یہ شور اور غل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ 3 اکتوبر 2025 سے وسیم بلوچ آ رہا ہے، وسیم بلوچ جا رہا ہے۔ میں صرف یہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ذمہ داروں سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے منصب سے بددیانتی کے مرتکب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہزاروں کے اجتماع میں وسیم بلوچ نے 1,24,000 انبیاء کے سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جلیلۃ القدر میں حرزہ سرائی کی، گستاخی کی، اور پھر ایک سید زادے نے اس کو اوپر سر منبر روکا، ٹوکا اور اس کو یہ کہا، بڑا مضبوط اور بہترین استدلال کیا، اور انہوں نے کہا کہ 1,23,999 نبی جو ہیں وہ اللہ نے بھجوائے ہیں بھٹکی ہوئی اور گمراہ انسانیت کی فلاح کے لیے۔ تو یقیناً اللہ پاک نے انبیاء کو بھٹکی ہوئی انسانیت کی فلاح، بہبود اور ان کو صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے بلایا، بھجوایا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ پھر جو ہر شخص کے پاس اپنی ایک الگ سے توضیح المسائل ہے، اور پھر وہ توضیح بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہم اللہ کے اختیار پہ تکرار یا مباحثہ نہیں کر رہے، ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے ہونے پک کے لیے سب سے پہلے سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے، تو ہم نے کہا اللہ ہے۔ اب اس کے بعد اسی رسالت مآب کے خلیفۃ البلا فصل مولا متقیان علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں جتنے خطبے ارشاد فرمائے، ان تمام خطبات کا سرنامہ جو ہے وہ توحید کو قرار دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا علی سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں ہے، اور جس تفصیل کے ساتھ نہج البلاغہ میں توحید کے اختیار کو، توحید کے معاملات کو، توحید کی وضاحت جس طرح صاحب نہج البلاغہ نے فرمائی ہے، اس طرح شاید کوئی نہ بیان کر سکے۔ ہم اس بات کے انکاری نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار، ان کے کمال اور ان کے منصب کے خلاف صریحاً ہزاروں کے مجمع میں بھونکنے والا، بولنے والا ایک شخص جس نے واضح کہا کہ محمد رسول اللہ ہدایت نہیں دے سکتے، بس اس کے گفتگو کے مندرجات کو ملاحظہ فرمائیں۔ اور میں ذاکر وسیم بلوچ کے طرفداروں کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کس سوچ کے حامل ہیں؟ آپ وسیم بلوچ کی طرفداری کر کے آپ بروز محشر حسنین کریمین کے نانا کے روبرو کس منہ سے جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس بروز محشر جانے کے لیے
کوئی عمل صالح نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے وسیم بلوچ کو روک کر ٹوک کر ہم اس کے خلاف توہین رسالت کے مقدمے کو اپنی مدعیت میں درج کروانے کے دعوے دار ہیں. اور انشاءاللہ بفضل خدا باامید خدا ہم آئین پاکستان کے تحت وسیم بلوچ کے خلاف توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ درج کروا کے دم لیں گے. میرے آئینی ماہرین جو ہیں وہ اس بابت اور پھر دیگر اداروں کے ذمہ دار اعلی افسران اپنے نبی برحق کے روبرو سرخرو ہونے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے کہ وسیم بلوچ نے برسر منبر رسالت مآب کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کردار ادا کر کے ہم رسالت مآب ختم الانبیاء کی شفاعت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں. میں اس موقع پر وسیم بلوچ کے طرفداروں کو اور وہ لوگ جو مجالس کے منتظمین ہیں وہ گستاخان الرسول کو، گستاخان اہل بیت کو، گستاخان صحابہ کرام کو جب وہ منبر حسین پر ذکر حسین کے لیے بلاتے ہیں، جو وہ ذکر حسین بیان کرتے ہیں اس میں فکر حسین کی روح شامل نہیں ہوتی. اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ذاکر جن کا بیانیہ فکر حسین سے جڑا ہوا نہیں ہے، جن کا بیانیہ فکر حسین سے متصل نہیں ہے، وہ لوگ مقصد حسین سے غافل ہیں. کربلا جب برپا ہوئی تو اس کے پیچھے امام علی مقام کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ دین اسلام کی سربلندی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص فکر حسین کے بغیر ذکر حسین کرے گا تو وہ حق ادا نہیں کر رہا. اور اگر منتظمین مجلس کا یعنی کہ مجلس منعقد کرنے کا صرف یہ ایک مقصد ہے کہ فلاں گستاخ رسول، فلاں گستاخ ائمہ اہل بیت کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہجوم اکٹھا ہو، مجمع بہت زیادہ آئے، تو پھر تعداد پہ انحصار کرنے والوں کو میں 14 صدیاں پیچھے میدان کربلا میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جب 14 صدیاں پہلے امام علی مقام نے کربلا کے لکھوں تک صحرا میں، کربلا کے ویران بیابان میں جب انہوں نے ایک شہر آباد کیا، انہوں نے اپنے لہو کو بہا کے، اپنے رفقا کے لہو کو بہا کر انہوں نے جو بیابان کربلا کو آباد کیا اپنے لہو سے سیراب کر کے، اس کی مثال پیش کرنا محال ہے. ایک طرف امام اور ان کے 72 رفقا کا وہ جو پرعزم جذبہ ہے وہ ہے، اور دوسری طرف 36 ریاستوں کی افواج کا جمع ہونا. تعداد میں چونکہ تکرار ہے، تعداد جو ہے وہ مشکوک ہے، مختلف راویوں نے، مختلف روایت بیان کرنے والوں نے لشکر یزید کی تعداد کو جو معین کیا ہے وہ اختلاف رکھتی ہے. اس لیے میں صرف 36 ریاستوں کی جو لشکر کشی ہے امام کے خلاف، اس کی تعداد تو باہر طور امام کے مختصر لشکر کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. آج بھی اگر ہم تعداد پہ انحصار کرنا چاہتے ہیں اور پھر مجلس حسین جو فکر حسین کے بغیر ہے وہ منعقد کرنا چاہتے ہیں، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ ایسی مجالس کے منتظمین اور وہ ذاکرین اپنے آپ کو لشکر حسین میں شمار ہرگز نہ کریں. کیوں؟ اس لیے
کہ لشکر حسین کی جو تعداد تھی وہ اگرچہ مختصر تھی، لیکن اس مختصر لشکر کی تعداد پہ انحصار نہ کرنے والے امام نے تعداد پہ انحصار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان 72 نفوس کی استعداد کو اس پر انحصار کیا۔ اور پھر آپ نے کیا دیکھا؟ روایت بدل گئی، تاریخ کا منظرنامہ بدل گیا۔ کربلا میں کیا ہوا؟ ظاہراً یزید نے فتح کے طبل بجائے، فتح کے شادیانے بجائے اور اپنی فتح کے جشن بھی منائے، لیکن اس موقع پر میں 2 مصرے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں جو شہید مظلوم محسن نقوی شہید نے لکھے۔ آپ نے فرمایا کہ ماتم نہیں حسین کی عظمت کا طبل ہے، ماتم نہیں حسین کی عظمت کا طبل ہے، نوحہ نہیں ترانہ فتح مبین ہے۔ میں آج آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی مجالس کو گھروں سے بازاروں میں منتقل کرنے کی بجائے ایک بار پھر موجودہ حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے آپ ان مجالس کو میدانوں سے، بازاروں سے اپنے گھروں کی طرف منتقل کریں، اور پھر اس 4 دیواری کے اندر اس اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے ذکر حسین برپا کریں، فکر حسین کے ساتھ۔ اگرچہ اس میں تعداد کم ہوگی، لیکن اس کے اثرات، اس کے ثمرات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آج ان لوگوں کو بلا کر آپ بڑے بڑے اجتماعات اور جلسے منعقد کر کے، مجالس محافل بلا کر آپ مال و متاع تو خرچ کر سکتے ہیں، آپ دنیا میں اپنا نام بنا سکتے ہیں، مشہور ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب حسین کی اماں کی بارگاہ میں آپ کے نام پر جو لکیر لگ جائے گی، اس لکیر کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ آئیے آج ہم اپنی ترجیحات کو بدلیں، اور ترجیحات ہماری کیا ہونی چاہیے؟ مجالس محافل کی حرمت کی بقا کے لیے، حصول خوشنودی معصومین کے لیے ہم اپنی ان مجالس میں جو ذکر حسین برپا کریں، اس میں فکر حسین کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ وہ عنوان ہے، یہ وہ بات ہے جو بات کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں کہ جب آپ سچ بولیں گے تو آپ تنہا رہ جائیں گے۔ میں تنہا بھی رہ جاؤں تو سچ بولوں گا۔ صرف میری آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ جب 3 اکتوبر کو وسیم بلوچ کے منبر پر آنے کے اشارے مل رہے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسیم بلوچ کو جو مختلف اداروں میں گستاخی رسول کے عنوان سے جو اس کے خلاف مقدمات درج ہیں، جو اس کے خلاف درخواستیں ہیں، ان کا بھی تو وسیم بلوچ کو سامنا کرنا ہے نا۔ آپ اداروں میں جائیں گے بھی صحیح، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے میدان میں آتے ہیں، اور میدان میں آ کر گستاخی رسول کے باوجود آپ پاکستان میں دندنانا شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ آئین پاکستان کو جھٹلانا چاہتے ہیں، آپ آئین پاکستان یعنی پاکستانی قانون کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں، آپ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستانی شہریوں کو آپ ایک ان سے متحارب ہو کر آپ بین المومنین، بین المسلمین ایک فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اب قانون حرکت میں آئے گا۔ آپ نے کیونکہ ایک جھمیلے میں، ایک میلے میں، ایک ہزاروں کے اجتماع میں، ایک مجلس اعضاء کے دوران برسر منبر آپ نے گستاخی رسول کا ارتکاب کیا ہے، اور آپ رات کے اندھیرے میں
बंद कमरे में कुछ लोगों से माफी मांगकर अगर आप ये समझते हैं कि आप 3 अक्टूबर से मजालिस में खिताब करेंगे, तो फिर हर शहर का डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर, हर शहर का डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा और वो आपका रास्ता रोकेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।